اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا قائد الصابرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر کرنے والوں کے قائد، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف لوہار کے گھر پر گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضائی والدہ کے خامند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود مبارک میں لیا، ان کو پیار کیا اور سونگا۔ اس روز کے بعد ایک دن پھر ہم ابو یوسف کے پاس گئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر نزع کی کیفیات طاری ہیں۔ یہ دیکھ کر جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو رواں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن، یہ بے صبری نہیں بلکہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اور پھر فرمایا آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، پر زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام، یہ وہ ستارے تھے جن سے قیامت تک لوگ روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک شخصیت ایسی بھی تھی جن کے نام، جن کے ودیت کے خانے میں ان کے والد کا نام نہیں، اسلام لکھا ہوتا تھا۔ وہ اسلام کے فرزند تھے۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ایسی شفقت فرمائی اور ان کا اتنا گہرا تعلق تھا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ فنا فی اللہ بھی تھے اور فنا فی رسول بھی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ علیل ہو گئے تو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے دعا دی، اور پھر ان کو طویل عمر کی دعا دی۔ تو صحابہ کرام میں سے سب سے طویل عمر 250 برس یہ زندہ رہے۔ میری مراد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ سلمان جب رات کو آتے تھے تو ہمیں بعض اوقات اتنی طویل نشستیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی کہ ہمیں لگتا کہ آج شاید رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ وہ گورنر بھی رہے۔ ناظرین کرام، کیسے گورنر تھے؟ گورنر نے اپنا گھر ہی نہیں بنایا، مسجد میں ہی سویا کرتے تھے۔ ان کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں اور ان پہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کا زہد و تقویٰ کیسا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کیسی عطا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کو کیسا عطا کیا تھا، اور پھر سلمان فارسی کے آج باغ کی بات بھی ہوگی، اجوا کھجور کی بات بھی ہوگی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج، ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ رضا الدین صدیقی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان سکولر، آپ ان سے واقف ہیں، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، پروفیسر بشارت صدیق اظہر بھی۔ بشارت، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور آج میرے ساتھ نوجوان سکولر، تعلیم سے تعلق ہے، اسلام آباد سے اسپیشلی آج میرے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے پروفیسر محمد اسد چودھری۔ اسد، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں۔ علامہ صاحب، حضرت کا مختصر تعارف۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب صحابہ میں سے ایک ہیں جی، اور ان صحابہ میں سے کہ جن سے روحانیت کے سلسلے چلے ہیں۔ نقشبندی سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سلمان فارسی نے اخذ فیض کیا اور ان سے یہ سلسلہ آگے چلا۔ اہل بیت اطہار میں چونکہ شامل کیے گئے تو یہ فیضان روحانیت بھی ان سے جاری و ساری ہوا، اور شجرے میں ان کا نام معرفت کے بھی شناور، معرفت کے شناور دریا تھے۔ تو ان کا بنیادی تعلق ایران سے تھا، اصفہان کے ایک مضافاتی قصبے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ان کے والد زمیندار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخ جسے کہتے ہیں، برمک جو ہے، یہ اسی سے ہی ہے۔ تو یہ مذہبی یعنی کہ گھرانہ تھا جن کے ذمہ مذہبی رسومات تھیں۔ حضرت سلمان فارسی سے ان کے والد بودخشان بڑی محبت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ یہ گھر سے باہر جائیں نہیں، اس قدر وہ ان سے مانوس تھے، یعنی لڑکیوں کی طرح۔ جی ہاں، اسی طرح ہی میں نے احتیاطاً وہ لفظ نقل نہیں کیے، لیکن مورخین نے لکھا یہی ہے، سیرت نگاروں نے، وہ پیار کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، جیسے بیٹیوں کو ہوتا ہے نا کہ باہر نہ چلی جائیں، کوئی حفاظت۔ تو ان کے ذمہ یہ تھا کہ یہ پھر طبیعت میں ایک زہد شروع سے تھا، مذہب کی طرف رجحان تھا، تو آتش کدے کو یہ روشن رکھتے تھے، اور ان لوگوں کی رسومات یہ تھی آتش پرستوں کی کہ وہ اپنے آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، 24 گھنٹے وہ روشن رہتی تھی،
اور ایک وہاں یہ تھا کہ آگ کے ساتھ وہ چت قبر گھوڑے کی بھی پرستش کیا کرتے تھے ان کے جو علاقے کے لوگ تھے. تو یہ بھی آتش کدے کی خدمت کرتے رہتے. ایک دن اتفاق سے ان کے والد نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا, تو رستے میں ایک کلیسا آ گیا. تو یہ تجسس کی وجہ سے وہاں پہ دیکھنے لگے کہ یہ لوگ کیسے رسومات ادا کرتے ہیں. تو انہیں وہ اپنی عبادت کی نسبت بھلا محسوس ہوا, کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں. آج کے ان کی عبادات, آج والے تو نہیں ہیں, آپ عبادات کے طریقے اور اس وقت کی عبادات کے طریقے میں کچھ فرق تھا. پھر عبرانی زبان میں اس وقت ان کی چیزیں تھی, اب تو ترجمہ ہو گئی نا. جی ظاہر, اب تو عبرانی زبان دنیا میں کسی کو آتی نہیں, پتہ ہی نہیں, مٹ گئی زبان بھی, مٹ گئی بہت کم. اب اسرائیل میں اسے زندہ کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام, یہاں پہ بات ایک آ جائے, وہ تو آرامی زبان بولتے تھے نا سیدنا عیسیٰ, یہ تو بعد میں عبرانی بنیادی طور پر توریت کی زبان ہے. جی, اب کوشش یہ کی گئی ہے کہ اسے وہ زندہ کریں. اگر آپ نیو یارک میں جائیں تو وہاں آپ کتبے دیکھیں گے بہت زیادہ. عبرانی زبان کو کوشش کی ہے کہ زندہ ہو جائے, لیکن سیدنا عیسیٰ آرامی بولتے تھے. جی ہاں, ایلی ایلی لما سبقتنی, جو ان کا مشہور قول ہے. جی, تو انہیں یہ بھلا محسوس ہوا. تو وہ گھر آئے تو والد نے پوچھا کہ بڑی دیر کر دی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں پہ ان کی عبادات سن رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے طریقہ عبادت سے ان کا طریقہ تو بہت ہی کم تر ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بہت بہتر محسوس ہوا. تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ عیسائیت کی طرف راغب نہ ہو جائیں. تو انہوں نے مزید قدغن لگا دی, لیکن آپ تلاش میں رہے, اور ایک قافلہ جو کہ شام کی طرف جا رہا تھا, انہیں آپ نے پیغام بھیجا اور کوشش کر کے پھر نکل گئے, شام چلے گئے. ٹھیک, صاحب بشارت بارگاہ نبی میں پہنچنے کا کیسے ہوا؟ پھر بسم اللہ شام تک الرحمن تو انہوں نے الرحیم. قافلہ پہنچا دیا صدیقی صاحب. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے, اور شام میں آپ ایک عیسائی جو تھے پادری, ان کے پاس پہنچے, ان کے پاس آپ ٹھہرے. اور جو ابتدائی آپ کا مشاہدہ تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا, کیونکہ جس پادری کے پاس آپ ٹھہرے وہ اس وقت صدقات وغیرہ جو تھے اکٹھے کرتے, اور اس کے اندر خیانت تھی. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں کو آپ نے بتایا کہ ان کا رویہ کس قسم کا تھا. پھر وہاں سے آپ موصل سے نصیبین سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے جو آخری پادری جس کے پاس آپ پہنچے, تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ اب ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں رہا جو عیسائیت کی اصل پر اب موجود ہو. تو اب عرب کے اندر ایک نبی آئیں گے, اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ صدقہ اگر انہیں پیش کیا جائے گا تو وہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ اگر پیش کیا جائے گا بطور تحفہ کوئی چیز تو وہ قبول کر لیں گے. اور تیسری نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ وہ اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں سے آپ پتھروں کے درمیان کھجور کے درخت ہوں گے. اور چوتھا یہ تھا کہ ان کی پشت پر کبوتر کے انڈے کی طرح مہر نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی طرف ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. راستے میں آپ کو فروخت کر دیا گیا, مدینہ منورہ تلاش میں. ہاں جی, بہت صعوبتیں آپ نے برداشت کی. نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے اور قباء کے مقام پر آپ تھے, تو آپ ایک یہودی کے غلام تھے. اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے اس یہودی سے کہا کہ تم نے سنا ہے کہ قباء کے مقام پر ایک شخص کا استقبال کیا جا رہا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی, اور آپ فوراً اترے, کھجوریں اکٹھی کی, سرکار کی بارگاہ میں پہنچائی اور عرض کیا یہ صدقہ ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ میں تقسیم کی اور خود نہیں کھائی. آپ فرماتے ہیں یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی. پھر کھجوریں اکٹھی کی, سرکار کی بارگاہ میں جب آپ مدینہ شریف آ گئے تو وہ کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یہ ہدیہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں, صحابہ کرام کو بھی دیں. تو آپ نے فرمایا یہ دوسری نشانی ہے. پھر جب آپ جنت البقیع میں ایک صحابی رسول کی تدفین کے موقع پر موجود تھے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی پشت کی طرف کھڑا رہا کہ اس مہر نبوت کو دیکھوں, اور چونکہ وہ تو نبی تھے جو دلوں کا حال بھی جانتے تھے, تو سرکار نے خود ہی اپنی پشت سے قمیض اٹھا لی. تو آپ فرماتے ہیں میں فوراً لپٹ گیا اور اس مہر نبوت کو بوسہ دیا, اور روتے ہوئے وہ ساری داستان جو حقیقت کی تلاش میں اور جستجو میں فارس سے لے کر مدینہ منورہ تک میں نے گزاری تھی, وہ سرکار کی بارگاہ. بشارت, آپ کی بات میں ایک فکرے کا اضافہ میرا جی چاہ رہا ہے میں کر دوں. آپ نے کہا وہ دلوں کے حال جانتے تھے, وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. بالکل جانتے تھے بھی, جانتے ہیں بھی, اور جانتے رہیں گے تا قیامت. ہمارا یقین ہے نا, ایمان ہے ہمارا. جی اچھا جی, وہاں اسلام قبول کر لیا, اب وہ یہودی سے کیا وہ کیسے آزادی کیسے ملی تھی؟ جی غازی صاحب, آپ کے اس سوال سے پہلے جیسے آپ نے اپنے پیش لفظ میں یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, اور ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے کہ میرے
تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہاں پہ جو چیزیں ریلیونٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ باقی تمام کے تمام جو صحابہ ہیں ان کے بعد از قبول اسلام جو ان کی زندگی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ریلیونٹ ہے، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام سے پہلے اور قبول اسلام کے بعد دونوں جو ادوار ہیں وہ ریلیونٹ ہیں۔ سبحان اللہ، اب یہ بہت خوبصورت بات کیا۔ اب جو یہ ریلیونس ہے یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزشتہ زندگی کا پورا واقعہ بڑی توجہ سے سنا، اور اپنے جو ان کے یارانے صحابہ تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ آپ اس کو غور سے سنیں۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کی جو قبول اسلام سے پہلے کی زندگی تھی وہ بھی مسلمانوں کے لیے ریلیونٹ ہے، اور قبول اسلام کے بعد کی زندگی بھی ان کے لیے ریلیونٹ ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ میں منشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نو عمری میں اپنے گھر کو چھوڑا، نوجوانی میں، کہ جب ایک طرف ان کے پاس ایک آسائش والی زندگی تھی، آرام تھا، صحبتیں تھی، دوسری طرف ان کے پاس ایک مطلب صحبتیں تھیں، سفر تھا، مشکلات تھیں، نیا دین تھا، نیا مذہب تھا، لیکن انہوں نے جستجو حق میں ان آسائشوں کو ترک کیا، اور پھر اس کا انعام ان کو یہ ملا کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آل کا ایک فرد ڈکلیئر کیا۔ سبحان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی آدمی جستجو حق کے لیے اپنے گھر کو چھوڑے گا، اپنی آسائشوں کو چھوڑے گا، الٹیمیٹلی اس کو خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک بڑا انعام جو ہے وہ دے گی۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر اپنا صدیقی صاحب، چمی کویم مسلمانم بلرزم جی کہ دان مشکلات لا الارا۔ جی بالکل، اور اسے انہوں نے اردو میں کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جی سبحان اللہ۔ یہ ان کی جستجو ہے، وہ غالب نے کہا ہے نا، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ یہ قطرہ گوہر کیسے ہوا، وہ واقعہ کیا ہے؟ بڑا کہتے ہیں دلچسپ ہے، جو یہ کھجوروں وہ اس سے یہودی سے جی ہاں، آزادی کا ہے۔ یہودی سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ مکاتبت کر لیں۔ مکاتبت ایک ٹرمینالوجی ہے کہ غلام کہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور کچھ شرائط طے ہو جائیں کہ بھئی آپ اگر یہ میری شرط پوری کر دیں تو آپ آزاد ہیں۔ تو وہ لوگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جن کے یہ غلام تھے بڑے شاطر تھے، ایک تو دھوکے سے انہوں نے آپ کو غلام بنایا، ویسے بڑے شاطر ہوتے ہیں، دھوکے سے انہوں نے آپ کو غلام بنایا، تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار سے انہیں ایک حسد بھی تھا، کمال درجے کا حسد آج تک ہے۔ تو انہوں نے ایک انہونی شرط رکھ دی کہ 300 کھجور کے پودے آپ لگا دیں، 40 اوقیہ سونا ہمیں دے دیں، تو جب وہ پودے پھل دینے لگیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ جی تو اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ کیسی شرط ہے، کھجور کا پودا لگنا جی 10 سال میں دیتا ہے وہ اپنا پھل، کھجور کا پودا، اور 100 تولے بن جاتی ہے، 40 اوقیہ چاندی، 100 تولے جی۔ آج بھی 100 تولے جو ہے اس کی کتنی زیادہ قیمت۔ غالب کا ایک خوبصورت فارسی شعر ہے کہ دمید دانا ہو بالید آشیاں گہے شد با انتظار ہما دام چیدنم بنگر۔ واہ واہ واہ، کہ دانا اگایا، پرندوں نے آشیانے بنا لیے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہما آئے گا اور ہم شکار کریں گے۔ واہ واہ۔ تو یہ شرط ایک شرارت پہ مبنی شرط تھی نا کہ نہ ہوگا نہ پھر یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعجاز کا ظہور ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس بھی جو کھجور کے پودے ہیں نا، جیسے پنیری والے، تو وہ آپ لے آئے، تو وہ حضور کی برکت سے 300 پودے جمع ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ لگائیں، اور خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پودے لگائے۔ تو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 1 سال میں وہ پودے بارآور ہو گئے، جی 1 سال میں 1 سال میں ہو گئے جی، زیادہ یہی ہے، زیادہ یہی ہے جی۔ تو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ میں ایک ڈلی سونے کی لگی، انہوں نے فرمایا اسے تولو، وہ بھی معجزاتی طور پر 40 اوقیہ کی تھی۔ کہا بھی غالباً حضرت سلمان کیوں اپنا بشارت انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا سا ہے، اور 40 اوقیہ 100 تولے تو نہیں بنے، دیکھنے میں انڈے کی طرح لگ رہی، انڈے کی طرح۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ڈلی کے ساتھ لگایا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ لے جاؤ۔
تو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں لے گیا اور وہ پورا ہو گیا قرض جو میں نے ادا کرنا تھا وہ بالکل پورا ہو گیا اور اس یہودی غلام سے میری آزادی ہو گئی. اچھا کھجوریں تو ساری آپ نے اپنے دستے اقدس سے لگائی تھی سوائے ایک کھجور کے جی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لگائی, تو ایک سال بعد انہوں نے پھل دے دیا, اس نے پھل نہیں دیا تھا, اس میں کہتے اس کو دوبارہ لگایا گیا. پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی نے خود لگائی تھی اور ایک یہ کہ حضرت فاروق اعظم نے لگائی, لیکن کمال بات یہ ہے کہ وہ درخت جو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. اور یہ اب تو وہ کاٹ دیے بشارت صاحب, میرے تو رونا آتا ہے. سلمان فارسی اب باغ برباد کر دیا, تباہ کر دیا, کاٹ دیا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ موجود تھے, آج تک موجود رہے, زندہ رہے. جو اس بات کی طرف بیسٹ کھجور, اجوا کھجور, وہ ساری اجوا کھجور تھی, وہاں سے پیدا ہوتی تھی. میں نے اس کی زیارت کی ہوئی ہے جب وہ باغ تھا, ابھی کچھ سال پہلے کاٹ دیا گیا. جو اس بات کی طرف دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک جس کو لگ جائیں تو وہ قیامت تک کسی طرح تر و تازہ اور تابندہ رہتا ہے. اور میں ایک خاص بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سیاہ فام کے حقوق کی بات کی جاتی ہے یا نسلی تعصب کو دور کرنے کی بات کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی ایک بارگاہ ہے اور اسی ایک بارگاہ کے اندر عرب کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں. اسی بارگاہ کے اندر روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب رومی بھی ہیں, اور اسی بارگاہ کے اندر فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی بھی ہیں, اور اسی بارگاہ میں حبش سے آئے ہوئے حضرت بلال حبشی بھی ہیں. رنگ اور نسل اور زبان کا وہ جو فرق تھا وہ بالکل مٹ گیا, اور نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا. آپ نے فرمایا سبقت لے جانے والے 4 ہیں. عربوں کے اندر سبقت لے جانے والا تو میں خود ہوں, رومیوں میں سبقت لے جانے والے صہیب رومی ہیں, فارس میں سبقت لے جانے والے سلمان فارسی ہیں, اور حبش میں سے سبقت لے جانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کی حجت بازی ہوئی اس بات پر. مہاجرین یہ کہتے تھے کہ سلمان فارسی کو ہمارے گروہ میں شامل کیا جائے, انصار کہتے تھے کہ سلمان فارسی کو ہمارے گروہ میں شامل کیا جائے. کہتے دونوں میں بہت زیادہ دونوں حیثیت سے آپ مہاجر بھی تھے کہ اتنی طویل ہجرت کر کے, جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جو ہجرت آپ نے کی ہے کہ آج رشک آتا ہے تلاش حق میں آپ کے اس سفر پر, اور ایک حیثیت سے آپ انصار میں بھی شامل تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ پہلے سے وہاں موجود تھے. تو یہ دونوں گروہ کی خواہش یہ تھی کہ ان کو ہمارے گروہ میں شامل کیا جائے. اچھا جی پروفیسر صاحب, انتظامی معاملات اور فوجی معاملات میں بھی کہتے ہیں بڑا ان کو کمال حاصل تھا. جی اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مومنانہ فراست تھی کہ جب وہ ان کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں یا مہمات ہوئیں اس میں کیونکہ یہ فارسی کو جانتے تھے اور یہ عراق اور ایران کی جغرافیائی جو ایک حیثیت تھی اس کو وہاں کے کلچر کو جانتے تھے, تو ان علاقوں کو بھی اور کلچر کو بھی, زبان کو بھی, سب کچھ. تو پھر ان کو ان جنگوں میں ایک ہراول دستے میں رکھا جاتا, اور یہ سب سے پہلے جا کے جو مد مقابل لوگ ہوتے ان کو تبلیغ کرتے دین کی, کیونکہ یہ ان کی نسل سے تھے, ان کی زبان جانتے تھے, ان کے ہم علاقہ تھے, تو وہ ایک ہراول دستے میں شامل ہوتے تھے اور جا کے سب سے پہلے تبلیغ کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی باتیں سن کے قبول اسلام کر لیتے تھے, اور اس کے بعد پھر جو ہیں باقی دیگر معاملات ہوتے تھے. تو ان کی جو ایک عظمت ہے, جو ان کے معاملات ہیں, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے جنت ملنے کے لیے مشتاق ہے, جس پہ پہلے نمبر پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پروفیسر مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام, مختصر سی بریک کے بعد ہم حاضر ہونے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. باتیں ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ایسی باتیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے کہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک کالر لے لیں جی آپ کی اجازت سے. صدیقی صاحب, میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا لیکن کالر آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. کون صاحب ہیں جی؟ میں کراچی سے فرید احمد قادری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام پورے گھر کو بہت پسند ہے, اس سے بڑا استفادہ حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. بڑی اللہ آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے مالکان جتنے ہیں 92 چینل کے, دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیں. آمین آمین. بہت شکریہ. کوئی سوال فرمائیں.
سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان فرمائیں۔ ٹھیک ہے، وہی آپ کی جو فرمائش ہے پہلے وہی ہم پورا کرتے ہیں۔ لو جناب، جنگ خندق، اچھا یہ بدر اور احد میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ چونکہ غلام تھے، یہودی نے اجازت نہیں دی تو بدر کی جنگ کی میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن بدریوں میں شامل کر لیے گئے، شریک نہیں ہو سکے۔ جی ہاں، بدریوں میں شامل ہو گئے، بعد بدریوں میں شامل ہو گئے۔ ہاں، ان کو وہ ملا جتنا بھی مال غنیمت کا حصہ بھی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پھر یہ رہنے لگے، تو غزوہ خندق میں انہیں ایک پھر نشان امتیاز گویا کہ ملا۔ تو جب کفار نے بڑی تعداد میں یورش کر لی تو یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ کیسے اسی الغار کو روکا جائے۔ 24,000 تھے اپنا کہتے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے علاقوں میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو تو ہم خندق کھود کر شہر کا دفاع کرتے ہیں، تو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں۔ تو پھر آپ کی تجویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ٹھیک، اور 3 اطراف، ایک طرف تو پہاڑیاں تھیں اور پھر دشوار گزار رستے تھے، تو جس طرف سے یورش کا امکان تھا اس طرف خندق کھودنے کا حکم منصوبہ ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق میں خود بھی اپنے غلاموں کے شانہ بشانہ محنت کی، اور کس انداز میں محنت کی کہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آئے اور اپنے شکم سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے تاکہ اس کا سکل طبیعت کو سہارا دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس سے کپڑا ہٹایا تو اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ ایسے عالم میں جہاں گرد اڑ رہی ہے اور لب و رخسار کے بوسے لے رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، ذوف اور نکاحت کا عالم ہے، جنگ کے اضطراب کا عالم ہے، اللہ رب العزت نے یہ آیت اس موقع پر نازل فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عالم میں کوئی حسن کی تلاش کرے تو حسن تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے گواہی دے دی کہ اس عالم میں میرے محبوب کو دیکھو، اس کی ادائیں خوبصورت لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی۔ واہ واہ واہ، تو اس عالم میں، اور حضرت سلمان فارسی کو دوسروں سے زیادہ خندق کھودنے کا حکم ہوا، چونکہ آپ کی صحت بڑو اچھی تھی دوسروں کے مقابلے میں، قداور بھی تھے، تو اس طرح غزوہ خندق میں ایک انفرادی اعزاز آپ کے نام رہا۔ بشارت صاحب، وہ غزوہ خندق میں کوئی مرحلہ مشکل کون سا وہ آیا تھا؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ جی، اس میں ایسا تھا کہ ایک چٹان آ گئی تھی، اچھا، ہاں، اور اس چٹان کے سلسلے میں پھر جب صحابہ کرام اس چٹان کو نہ توڑ سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چٹان کو توڑا، اور اس پہ ہر ضرب پر ایک خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی، مختلف علاقوں کے فتح کی خوشخبری تھی، اسلام کے غلبے کی خوشخبری تھی۔ اس چمک سے جو چمک پیدا ہوتی تھی ضرب سے، تو اس کو دیکھ کر آپ مسکراتے، پوچھا گیا تو آپ فرماتے تھے یہ فلاں علاقے کی فتح کی خبر ہے، فلاں علاقے کی فتح کی خبر ہے، یمن، شام، ایران، تینوں علاقے۔ اور میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہ خندق جو تھا جنگی مہمات کے اندر، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مشورہ دیا، اور یہ پہلے دفعہ ایسا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک موقع ایسا آیا تھا، منجنیق کا استعمال کیا گیا پتھر پھینکنے کے لیے، اس کے بھی یہی موجد ہے، اس کے بھی موجد حضرت سلمان فارسی تھے۔ جب طائف کا محاصرہ ہوا اور 20 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا اور پیش قدمی نہ ہو سکی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے وہ گولہ باری کی جائے یا پتھر پھینکے جائیں اور اس معاشرے کو توڑا جائے۔ تو یہ مشورہ، جی بالکل، منجنیق سے مراد توپ ہے، جی توپ، اور یہ مشورہ دینے والے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ فارس میں وہ یہ سب کچھ دیکھ کر آئے تھے۔ اور اس لیے حضرت سلمان فارسی کی جنگی مہمات کے اندر یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کے اضافہ کیا، اور مستشرقین نے بھی اس کے حوالے سے لکھا، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جنگ کے اندر یہ جو آج جو جدید شکل اختیار کر چکی ہیں، لیکن اصل اس کے موجد جو تھے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ ماسینو، وہ جو اپنا فرینچ رائٹر ہے بڑا مشہور، اس نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لکھا ہے کہ یہ تجویز سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ جو جنگی مہموں میں خندق کھودنے کی ہے۔ جی بالکل، غائی صاحب، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف یہ بلکہ جب ایران اور عراق کے کافی سارے علاقے فتح ہو گئے تو شروعات میں مدائن جو علاقہ تھا اس کو صوبائی دارالحکومت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا
لیکن پھر بعد میں کیونکہ جو مسلم فوجیں تھی وہ کیونکہ عرب سے آئی تھی تو وہاں کی بود و باش ایسی تھی, وہاں کا موسم ایسا تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر سک رہے تھے, تو پھر ان کی طبیعت جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا, باقی موسمی اثرات. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم کیا کہ آپ کسی ایک ایسے علاقے کا انتخاب کریں کہ جہاں پر ہم ایک الگ سے دارالحکومت جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں. تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی. تو یہ بھی ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ کوفہ شہر جو ہے وہ بیسیکلی انہوں نے کیا. اب میں بھائی صاحب آپ کو اس سے ایک دفعہ پھر سے جو پس منظر ہے اس میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی جب تلاش حق کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو جس پہلے عیسائی راہب کے پاس ان کا قیام ہوا وہ ایک منافقانہ صفت رکھتا تھا اور وہ لوگوں کو صدقے کی تلقین کرتا تھا اور وہ صدقہ لے کے آگے لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا. اس کا رویہ ایسا تھا کہ اس سے اگر کوئی عام شخص ہوتا تو وہ دین سے دل برداشتہ ہو جاتا, وہ دین سے اور حق کی جستجو سے ہٹ جاتا. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کردار کو دین سے الگ رکھا اور اپنی جو حق کے لیے جستجو تھی اس کو جاری رکھا. اس کی ریلیونس موجودہ معاشرے سے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم سب لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ لوگ کچھ نام نہاد علماء, کچھ پیران عظام, کچھ جو ناتخواں ہیں, ان کے کردار کے ساتھ دین کو جوڑتے ہیں اور وہ ان کے کردار کو بنیاد بنا کر اپنی دین سے بیزار ہو جاتے ہیں یا وہ ایک منظم سازش کے تحت ہمیں ان کے کردار کی وجہ سے دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کسی دیندار کا جو کردار ہے وہ دین نہیں ہوتا, اور اگر کسی انڈیویجول کا کوئی عمل ہے وہ اوورآل پورے کے پورے دین کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے. کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوئی سوال؟ کون صاحب؟ میں سر ملک امتیاز سے بول رہا ہوں ملتان سے سر. جی فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال فرمائیں بھائی. یہ حضرت سلمان فارسی کی فیملی کے متعلق جاننا تھا سر, ان کے کتنے بچے تھے اور کتنی شادیاں تھیں. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, عرض کرتے ہیں. اچھا جی صدیقی صاحب, کمال کی بات ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بشارت نے, اور آپ نے بھی کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ جو سنگ مرمر کا پتھر آ گیا تھا, اس پتھر کا نام وہ سنگ مرمر تھا, اس لیے بہت سخت تھا. تو پہلی جب چوٹ لگائی تو آپ نے فرمایا فلاں شہر فتح ہوگا, یمن, میں نے دیکھا ہے شام, یہ ساری آپ نے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے اور پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا ابو ہریرہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت ابو ہریرہ کی جان ہے. جب کوئی علاقہ فتح ہوتا, فرماتے وہی علاقہ فتح ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح ہوگا. کوئی ایسا علاقہ نہیں فتح ہوا جو آپ نے فرمایا ہو اور وہ فتح نہ ہو. وہ آپ کو یاد ہے آپ نے نظم سنائی تھی, پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جو پیغام بھیجا تھا وہ یہی بھیجا تھا کہ حضور کے وعدے پورے ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت کا کرم ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ قیامت تک کے احوال بتا کے گئے ہیں نا جی. سبحان اللہ. اور یہ جب آیت نازل ہوئی کہ والآخرین منہم لما یلحقوا بہم, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلمان اور اس کے ہم قوم لوگ ہیں, کہ یہ لوگ جو ہے وہ ملحق ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ علم اگر سریا پر بھی ہوگا تو سلمان کے ہم قوم لوگ اس کو علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے. اور اس کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جاتا ہے. جی میں حاضر ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتے. جی آج بھی لگتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, درس دے رہے ہیں. اچھا وہاں جا کے نا انشراح صدر ہوتا ہے, ایسی چیزیں وہاں سمجھ آتی ہیں جا کے. اور مجھے تو سعادت ملی, انہوں نے مجھے جو وہاں کے امام تھے انہوں نے زبردستی کہا کہ مغرب کی نماز کی آپ امامت کریں. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی صاحب شفیق الرحمان قادری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی شفیق صاحب کوئی سوال بھائی فرمائیں. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہمارے اخلاق اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے جو ناطہ آپ نے جوڑ دیا ہے اس پر یقین کریں, جب بھی نماز پڑھتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے
دعائیں دل سے نکل بہت کرم نوازی، اللہ بہت تعالیٰ شکریہ آپ آپ کی کا، اللہ آپ کو کاوش سلامت کو رکھے۔ قبول فرمائے اور آمین آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ اب سوال فرمائیں آپ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ موجود ہے کہ ان کی قبر کشائی 1983 میں دوبارہ کی گئی، تو بڑی محبت والا وہ واقعہ تھا، وہ خواب میں آئے تھے تو قبر کشائی دوبارہ کی گئی تھی اور نکالا گیا تھا، تو ان کا جسم اطہر بالکل ویسے ہی تھا جیسے ابھی ان کو مطلب رکھا گیا ہو، کوئی شک ہی نہیں اس میں، لا ریب، یہ ہمارا تو ذرا یقین میں کہہ رہا ایمان تھا ہے۔ کہ یہ ذرا آپ کے پاس ماشاءاللہ بزرگ موجود ہے تو اگر وہ اس واقعے پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو۔ نہیں وہ تو وہ واقعہ بھی ہے نا کہ ان کو وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام سے جو بات، وہ ذرا بات سنا دیں ان کو، ان کا جواب بھی آ وہ جائے ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی کی بڑی دوستی تھی آپس میں، تو ان دونوں نے آپس میں یہ وعدہ سعید بن مسیب راوی ہے، جی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے گیا وہ بعد والے کو خبر ضرور دے گا کہ آگے کیا ہوا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پہلے ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ وعدہ تو چونکہ مجھے یاد تھا اور میں انتظار میں تھا، تو ایک دوپہر جب میں قیلولہ کر رہا تھا تو میں نے خواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، یہاں انہوں نے کہا کہ اعمال کے حوالے سے کوئی چیز جو آپ نے دیکھی ہو، کون سا عمل؟ تو انہوں نے کہا کہ توکل کو دیکھ کر میں تعجب میں پڑ گیا کہ توکل کی کیا وقت ہے اور کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور اسی پر آپ ساری زندگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر کاربند رہے اور اسی کا نمونہ اور پیکر بن کر دنیا والوں کے سامنے رہے۔ بھائی صاحب ایک بات جو آپ کی علمی حیثیت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں تھے تو ایک شخص مدینہ شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی کوفہ سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کوفہ میں سعد بن ابی وقاص موجود نہیں تھے جو مستجاب الدعوات ہیں؟ پھر فرمایا کیا وہاں عبداللہ ابن مسعود نہیں تھے جو حضور کے نالین اٹھاتے رہے؟ کیا وہاں حضرت عمار بن یاسر نہیں تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ وہ شیطان سے اللہ کی حفاظت میں ہیں اور جنت ان کی مشتاق ہے؟ جی کیا حذیفہ بن الجمان نہیں تھے جو رازدار رسول ہیں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا سلمان فارسی نہیں تھے جو 2 کتابوں کے حافظ ہیں؟ اور یہی بات حضرت علی فرماتے تھے کہ اولین اور آخرین کا علم حضرت سلمان فارسی کے پاس تھا، پہلی کتابوں کو بھی جانتے تھے اور قرآن کو بھی جانتے تھے، یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ تورات و انجیل کے بھی حافظ تھے اور قرآن حکیم بھی پتہ تھا۔ جی یہ ناظرین کرام سوال کا ٹائم ہو گیا، ہم ہر روز اپنے ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ بطور گورنر خدمات سر انجام دیتے رہے؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا وصال مبارک 220 ہجری میں بغداد میں ہوا تھا، اور وہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے بالکل پہلو میں ان کا مزار مبارک، اور میں پچھلے ہفتے وہاں پہ حاضر بھی ہوا تھا۔ درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام ہے محمد توصیف، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ توصیف صاحب آپ کا گفٹ ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ بشارت آپ کی بات سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آیا، میں چاہ رہا ہوں ناظرین کو اس میں شامل کر لیں۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنجشکر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور حمید الدین ناگوری جو تھے عمر میں بہت بڑے تھے بابا صاحب سے، تو دونوں میں طے ہوا کہ جو دنیا سے پہلے جائے نا وہ دوسرے کو بتائے کہ وہاں کس چیز کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اتفاق سے بابا صاحب کا وصال پہلے ہو گیا، تو حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آئے یہاں پاک پتن، انہوں نے آ کے ان کے مزار کی چادر کے نیچے کی چٹ رکھ دی، تو انہوں نے کہا جناب وہ سوال وہ جو آپس میں وعدہ ہوا تھا، تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ جب چٹ اٹھائی تو اس پہ لکھا ہوا تھا بابا صاحب کے ہینڈ رائٹنگ میں کہ جملہ علوم شیخ نیرزد بنیم خس راحت بدل رساں کے ہمیں مشربست و بس، کہ ہم نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا اس کی یہاں پہ ویلیو ایک پریکا کے برابر ہے، ایک تنکے کے برابر ہے۔ یہاں اس بات کی ویلیو ہے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو کتنی راحت پہنچائی۔ تو یہ مجھے آپ کے واقعہ سے آگے واقعہ ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی غائی صاحب، جیسے دیگر مہمان جو ہیں وہ اس بات پہ روشنی ڈال رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحیثیت ایک قائد کے آپ نے غزوہ خندق کے موقع پہ خود کام کیا اور خود آپ نے چٹانوں کو توڑا اور سارے معاملات میں آپ شامل رہے۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جستجو حق کے لیے مختلف جو عیسائی راہب تھے
ان کے پاس جب جاتے رہے تو ان میں جو قدر مشترک تھی وہ یہ تھی کہ وہ تمام کے تمام لوگ گوشہ نشین تھے، وہ سارے کے سارے دنیا سے کٹ کے الگ سے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. بہت اچھا. لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام سے بھی مل رہے تھے، وہ دنیاوی معاملات بھی کر رہے تھے، وہ دینی معاملات بھی کر رہے تھے، غزوات میں بھی شرکت کر رہے تھے. تو یہ بیسیکلی اسلام کے دین عمل ہونے کو ثابت کرتا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے اگر دین کو حاصل کرنا ہے تو آپ کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھ جائیں یا آپ شیخ بن کے اوپر مسجد پہ بیٹھ جائیں اور لوگ آپ کے پاؤں اور ہاتھ چومتے رہیں اور آپ کوئی کام نہ کریں، بلکہ ان کا یہ جو پورے کا پورا واقعہ ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے تو آپ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بھی جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور اسلام دین عمل ہے اور عام لوگوں کی طرح. اچھا جی، ان کا تو کمال ہے، وہ مدائن کے گورنر ہیں، اور وہ کیا واقعہ ہے جی؟ انتہائی سادہ. ایک صاحب آئے، آپ سے واقف نہیں تھے، انہوں نے بے تکلف مزدور سمجھ کے اپنی گٹری آپ کو پکڑا دی، آپ لے کے چل پڑے. اس کا مطلب گورنر اتنا سادہ ہوگا؟ جی اتنا سادہ جی، اس قدر سادہ. اچھا، اسے گٹری پکڑا دی. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت ہمیں دیں. اس نے کہا بھئی کیوں؟ یہ صحابی رسول ہے. تو وہ بیچارہ بہت اس پہ لرزہ طاری ہو گیا. اس نے معافی کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اب میں منزل پہ پہنچاؤں گا. حضرت ابو دردہ سے آپ کو ایک تعلق خاطر تھا. اچھا جی، ایک بات بڑی زبردست ہے، وہ آپ کے اگر ذہن میں ہو کہ جب یہ وہاں پہ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت سادہ ہے، تو چور جو تھے نا اس علاقے کے، انہوں نے کہا اب چوریاں خوب کریں گے، گورنر تو بہت سادہ آ گیا. تو انہوں نے وہاں کے کتوں کو حکم دیا کہ تم جو ہو رکھوالی کرو، اور آپ نے فرمایا میں خود رکھوالی کروں گا شہر کی، اور جو چوکیدار سب ختم، فارغ کر دیے. چوکیدار کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو اپنی رات کو حفاظت کی. تو کہتے ہیں کہ وہ جو کتے تھے انہوں نے چوروں کو پہلی رات ہی تمام چوروں کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہاں چوریاں بند ہو گئی تھی. لیکن وہاں تو یہ حال تھا کہ چور حکم مانتے تھے، اور جہاں چور حاکم بن جائیں، لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جائیں، باہر جو ہے وہ بینک بھر لیں، تو پھر کتے لوگوں کو کاٹ کھائیں گے، شریف لوگوں کو. یہ واقعہ ذہن میں آ گیا. جی ہاں، شریف لوگوں کو پھر کتے کاٹ کھائیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہو رہا ہے جی. جی، اور دیکھیے کہ اس قدر سادگی کہ لوگ بسا اوقات بچے مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ برداشت کرتے تھے. آپ نے خود فرمایا مسجد میں رہتے تھے. حضرت ابو دردہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ بھئی میں آپ کے لیے ایک حجرہ نہ بنا دوں، لوگ آئیں انہیں آسانی ہو جائے. تو آپ کی طبیعت پہ کچھ کبیدگی طاری ہوئی. تو وہ کہنے لگے یہ تو آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کیسا حجرہ بنانا چاہتا ہوں. جب آپ پورے قد سے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کا سر چھت سے لگے گا، اور سونا چاہیں گے تو ٹانگیں پوری پھیلا نہیں پائیں گے. تو پھر آپ مسکرائے اور کہنے لگے ابو دردہ تم تو میرے دل کی باتیں جانتے ہیں. واہ واہ. اس قدر. اچھا، آخری وقت کیسا ہوا بشارت جب یہ دنیا رخصت؟ وہ کہتے ہیں وہ بھی کمال کا واقعہ ہے. جب صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے تو آپ بہت زارو کتار روئے. تو اس پر صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے، حال بھی شاندار ہے، اور جو بندہ اتنا شاندار ماضی اور حال لے کر دنیا سے جائے اس کو رونا نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑا گھر کا سامان مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ کالے ناک کی حیثیت اس وقت میرے لیے رکھتا ہے، چونکہ ہم نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ سامان زیست جو ہے، زندگی کا سامان، وہ ہم اتنا رکھیں گے جتنا ایک مسافر سوار کے پاس ہوتا ہے. تو یہ سامان مجھے پریشان کر رہا ہے. یار وہ سامان بھی مینشن کر دو بشارت. وہ کچھ چٹائی تھی اور کچھ برتن وغیرہ تھے، ضرورتی برتن تھے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں کہ حضرت فاروق اعظم جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اس کے اثاثے اور جائیداد لکھا کرتے تھے کہ کیا ہے. جب گورنری سے ہٹاتے تو پھر بھی دیکھتے اور اس کو تناسب کو دیکھتے کہ یہ کتنے بڑے ہیں اور کس طرح بڑے ہیں، کن ذرائع سے. حضرت سلمان فارسی کو جب گورنر بنایا گیا تو آپ کے اثاثے دیکھے گئے، اس وقت بھی وہ کوئی چیز نہیں تھی. جب گورنری سے آپ ہٹے تو اس وقت بھی قابل ذکر چیز کچھ بھی نہیں تھی. 1 درہم کے آپ کھجور کے پتے خریدتے، ان سے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنا کر آپ 3 درہم میں فروخت کرتے. 1 درہم گھر کی ضرورت کے لیے 1 راہ خدا میں دیتے، اور 1 درہم سے پھر وہ ٹوکریاں خرید کر آپ بنایا کرتے تھے. یہ سادگی کا، زہد اور تقوی کا عالم تھا کہ ساری زندگی، بلکہ بعد صحابہ کرام نے بیان کیا. ملائکہ آگے تھے جب آپ کا وقت آخری جی بالکل، آپ نے خود اس کو بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی مخلوق میرے پاس آئی ہے جو آسمان سے مجھے لینے کے لیے آئی. اور میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعد صحابہ کرام نے یہاں تک بیان کیا کہ ابتدائی حالات کے اندر آپ نے گھر نہیں بنایا، بلکہ سائے میں بیٹھتے، جب سایہ چلا جاتا تو پھر اور آگے چلے جاتے. اس طرح آپ نے زندگی بسر کی. بات وہی جو پروفیسر صاحب نے نہیں، ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں نا جی، ان کو برکت، آج کل کے دور میں نا برکت بڑھ گئی ہے.
تو وہ جب حکمرانی سے پہلے ہوتے ہیں تو ان کے اثاثے کم ہوتے ہیں، جو ہی وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اتنی برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے کہ اپنے ملک کے بینک بھی بھر جاتے ہیں، اور بلکہ اپنے ملک کے بینک خالی ہو جاتے ہیں اور باہر کے لندن امریکہ کے بینک جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں۔ تو یہ برکت کا نظام بھی ہوگا۔ ابھی امریکہ گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، تو یہ برکت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارے ہاں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ تو یہ جو حرص ہے یہ بڑھتی ہے، کم تو نہیں ہوتی۔ اگر انسان میں توکل نہ ہو، جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی قدر و قیمت توکل کی ہے، اگر توکل نہ ہو اور حرص وجود میں پیدا ہو جائے تو حرص تو بڑھتی ہے، حرص کم تو نہیں ہوتی۔ ٹھیک، ناظرین کرام، کتاب الشفا سے روز آپ کی خدمت میں نسخہ پیش کرتا ہوں، اور آج میں ناظرین کرام تلاش کر کے لایا ہوں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا تھا، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ ایک دعا ہے جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائی تھی، اور یہ بڑی مختصر سی دعا ہے۔ یہ پڑھنے سے انسان کا قرض جو ہے وہ اس طرح اترتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کاش ہمارے حکمران ایسے ہو جائیں، ہمارے تو حکمران بھی ایسے آتے رہے جن کو قل واللہ بھی نہیں آتی تھی، تو وہ یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ ورنہ اگر یہ ساری قوم مل کے پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو سلمان فارسی کا غلام اگر ہمیں عطا فرما دے جو اپنا گھر نہ بھرے، لوگوں کو سب کچھ تقسیم کر دے، تو اس قوم کی قسمت بدل جائے۔ یہ دعا کے الفاظ یہ ہیں: رب اقضی انی الدینا واغننی الفقرہ۔ یہ دعا ہے، اے میرے رب میرا قرض ادا فرما دے اور مجھے ناداری سے محفوظ فرما۔ اس دعا کو صبح اور شام نماز کے بعد اگر پڑھا جائے اور پھر اول و آخر 11 مرتبہ دروشی آدمی پڑھے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے 3 باتوں پر رونا آتا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے جدائی پر، پھر فرماتے موت کی سختی کے وقت نظر آنے والے ہولناک مناظر پر، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے پر جبکہ مجھے یہ یقین نہیں کہ میں جنت میں داخل ہوں گا یا جہنم میں۔ ناظرین کرام، یہ ہماری تعلیمات کے لیے ہیں، ورنہ ان کے آخری وقت تو ملائکہ کا ہجوم ہو گیا تھا، ان کو لینے کے لیے ملائکہ آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے گورنر، ایسے وزیر اعظم، ایسے صدر دے جو سلمان فارسی تو بے شک نہ ہو، ان سے کوئی کروڑواں حصہ ہی، ایک ان کے دریا عمل سے ایک قطرہ ہی ان کو مل جائے تو شاید اس قوم کی قسمت سنور جائے۔ صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بشارت آپ کا شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ کل انشاءاللہ صبح آپ سے ملاقات ہوگی، اور وہ جو بات میں بار بار کہا کرتا ہوں، اپنے سینوں پہ کندھا کر لیں کہ جوہر ایمان یہ ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بہت شکریہ۔